پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو لمبی حیاتی دے اور آپ سب کو اپنے کھیت میں استعمال ہونے کا موقع بخشے. عزیزوں, آج ہم صبح جب اٹھے ہیں ہم سب ناشتے کی ٹیبل پہ تھے اور خداوند نے ایک بڑا خوبصورت خیال میرے دل میں ڈالا اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور جو بات میرے دل میں آئی وہ یہ ہے, اس کا ٹاپک میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ رائٹ وے ٹو پریچ دا گاسپل, صحیح طریقہ جس سے ہم مسیحی انجیل کو, انجیل ایک ہی ہے اور وہ مسیحی ہے, اس کو دنیا تک لے جا سکے. دیر آر مینی ویز, بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے کلام کو لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو رہا کیونکہ میڈیم جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے. گاسپل بے شک پاورفل ہے لیکن میڈیم تھوڑا سا جو ہے نا وہ کمزور ہے. سو آج صرف 5 منٹ کے لیے ہم سیکھیں گے کہ رائٹ وے آف گاسپل یا رائٹ پریچنگ آف گاسپل کیا ہے. آپ کا دھیان نہمیہ اس کے 9ویں باب پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں. وہاں پر خداوند کا کلام فرماتا ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے, کہتا ہے جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے, تیرا جلالی نام مبارک ہو, حمد و تعریف سے بالا ہے. ہاللیلویا. سو سب سے پہلی چیز ہم نے کیا سیکھنی ہے کہ ہم نے جانا ہے اور خداوند ہمارے خدا کا جلال لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے پریچ کیا کرنی, گاسپل کیا پریچ کرنی. گاسپل تو سیدھی ہے کہ ساری دنیا نے مرنا ہے. جس شخص نے اس دنیا میں پیدا ہونا ہے, عورت سے جو بھی پیدا ہوگا اس نے موت کا لقمہ ضرور بننا ہے, پہلی موت کا بھی اور دوسری موت کے وقت اس کی عدالت ہوگی. اور اس وقت جب عدالت ہوگی تو لوگوں کے لائف میں گناہ کو دیکھا جائے گا. جس بھی لائف میں گناہ ہوگا اس کی وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا, وہ ہلاکت کا لقمہ بنے گا. اور جو بات سچ ہے, کوئی ایسا شخص اس دنیا میں نہیں, کوئی ایسی ذات اس دنیا میں نہیں جو بے گناہ ہے. سب نے گناہ کیا ہے. کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا ہے اور سب خداوند کے جلال سے محروم ہوئے. اور اس وجہ سے اس دوسری موت سے پہلے کی عدالت میں سارے لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے وہ آگ کی جھیل کا لقمہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن کلام کیا کہتا ہے, وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. سو میں آپ سب کے پاس خوبصورت بات لے کے آیا ہوں. جلدی سے اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے پریچ کیا کرنا ہے, ہم نے کس بات کو لوگوں تک لے کے جانا ہے. کیونکہ نہمیہ میں کیا کہتا ہے کہ جاؤ اور کہو کہ خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک ہے اور مبارک ہے, تیرا جلالی نام مبارک ہو. تو ہم نے یسوع مسیح ناصری کو خداوند کے طور پر لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنے تک لے کے آنا ہے. میں ایسے مسیحوں کو جانتا ہوں جو اب تک یسوع کو خداوند نہیں جانتے. کلام چیخ چیخ کے یسوع کو خداوند کہتا ہے. میں آپ کے سامنے 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر لکھا ہے, اگر رومیو 10 باب اور اس کی 9ویں آیت پہ چلے تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا. ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے, ایمان بھی رکھنا ہے اور لوگوں کے آگے, دنیا کے آگے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور کون سا خداوند؟ وہ خداوند جو پرانے عہد نامے میں چلتا پھرتا دکھتا ہے. لفظ خداوند اصل میں یہوہ کا مطلب, یہوہ کا معنی ہمیں ملتا ہے جو کلام مقدس کے اندر ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ملتا ہے کہ اگر ہم ایمان رہیں گے اور اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح خداوند ہے تو ہم نجات پائیں گے. اب دیکھیں اس بات کو ہم آگے رکھ کے کہ ہم نے پریچ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری گاسپل کیا پریچ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو رائٹ گاسپل ہے اس کو شیطان بھی چیلنج نہیں کرتا. شیطان بھی کلام کی عزت کرتا ہے کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو دنیا کے اندر, کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت بخشی ہے. شیطان بھی اس کے آگے منہ نہیں کھولتا. شیطان کے آگے بھی جب کلام پیش کیا گیا تو وہ چپ چاپ چلا گیا, اس نے آگے بحث و جرا نہیں کی. اور ہم جو خداوند کے محب لوگ ہیں
وہ ہر ایک بات کی نکتہ چینی اور اس پر اس کی نفی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خداوند ہے تو غیر اقوام سے پہلے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ میں آپ کا دھیان دوسرے کرنتیوں اور چوتھے باب اور اس کی 5ویں آیت میں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ ہم اپنی نہیں، دیکھیے جو پریچنگ یا جو گاسپل ہے جب ہم لے کے جا رہے ہیں، اگر اس میں یسوع مسیح ناصری کی منادی نہیں ہے تو وہ ہماری گاسپل ہے، ہم اپنی ہی تعریف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ یہ ابتدائی کلیسیا، یہ وہ جو یسوع کے شاگرد ہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اپنی منادی نہیں کرتے، ہم یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ اور کیا منادی کرتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کیا ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہمارا وے آف پریچنگ یہ ہے؟ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے؟ از ہی لارڈ؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا خداوند میرا چوپان ہے، تو کیا یسوع وہ خداوند ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں زبور 110 کی پہلی آیت میں خدا نے میرے خداوند سے کہا، تو کیا وہ خداوند ہمارا یسوع ہے؟ میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور رائٹ وے آف پریچنگ کرنی ہے۔ اگر آپ رائٹ وے آف پریچنگ کریں گے تو شیطان تو پہلے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، اور پھر جتنے لوگ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو جان سے مار دیں گے وہ بھی۔ تو میں آپ سب سے آج کے دن میں التماس کرتا ہوں کہ رائٹ وے آف پریچ کریں۔ میں اس آیت کو پورا پڑھنا چاہتا ہوں، خوبصورت آیت ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، خدا بیٹا جو خود خدا تھا اور زمین پر آیا، یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری ہے، اور یہی رائٹ وے آف پریچنگ ہے۔ کیا کہتا ہے نہمیہ اس کے 6 باب میں آگے؟ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو، زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے، سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند ہے، غور سے سنیں، تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے قدسیوں سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ میرے بھائیوں، یسوع نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ یہ یسوع مسیح ناصری ہی وہ خداوند ہے، وہ یہوہ ہے جس نے اس کائنات کی رچنا کی۔ کیا کہتا ہے کلام؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اسی کے واسطے اور اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہوئی۔ خداوند آج کے کلام کے ساتھ آپ کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے آپ اپنا پریچنگ سٹائل چینج کریں گے۔ جب آپ چینج کریں گے تو دیکھیے گا شیطان اور اس کے تمام چیلے آپ کے آگے گھٹنے نشین ہوں گے، کیونکہ کلام کے آگے شیطان کبھی نہیں بولتا۔ ڈو ناٹ پریچ یور سیلف، پریچ جیسس ایز لارڈ۔ گاڈ بلیس یو۔